میرے اس خدا یسوع مسیح کے نام کو ہے جس نے آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اور تمام کلیسیا کو آسمان کی بادشاہی کے لیے دنیا میں سے چنا. سو میں اس خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے نہ صرف اپنی کلیسیا میں شامل کیا بلکہ اس نے اس نجات کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے بھی مجھے استعمال کیا اور اسی کے فضل کی بدولت آج صبح میں آپ کے درمیان میں ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کے خادم پاسٹر شوکت صاحب کا اور آپ تمام لوگوں کا اور چرچ کی ساری ٹیم کا جو بہت خوبصورت ہے اس کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں آج صبح آپ کے درمیان میں کلام کی خدمت کے اس حصے کو بیان کر سکوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات سے بھی بہت خوش ہوں کہ یہ کلیسیا ایک بیدار کلیسیا ہے, جاگتی ہوئی کلیسیا ہے. خوبصورت ورشپ کے لیے, خدا کی خوبصورت کلیسیا کے لیے ہم اس خوبصورت خدا کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. سو میں آج صبح کلام کے جس حصے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں, میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے استثنا کی کتاب کا 6 باب نکالے. ہم کتاب مقدس میں سے خداوند کے کلام میں سے آج کی صبح ان باتوں کو سیکھیں گے. سو کتاب مقدس میں اگر آپ 6 باب کی آیت نمبر 4 کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. ایک آواز میں آمین, ہاللویا, ہاللویا. سو بائبل مقدس کو جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو بائبل مقدس پر کامل ایمان رکھتے ہیں ان سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مسیحوں کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے. تمام کتاب مقدس مسیح اور اس کے رسولوں کی تعلیم کا عقیدے کے تعلق سے جو نچوڑ ہے, اگر آپ اسے اکٹھا کریں تو آپ کو یہی تعلیم ملے گی کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. اور اسی کلیسیا کو اسی عقیدے کے اوپر استعمال کیا گیا, اس کو بنایا گیا اور اسے آگے بڑھایا اور اس کی تربیت کی گئی کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. ہاللویا, ہاللویا. اور اس ایک خدا کو جو ذات خدا ہے, جس کو آپ ایک دیکھتے ہیں, اس ایک خدا کو جب اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے خدا کو سمجھنا اور جاننا شروع کیا تو وہاں ہم کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی
اس میں تعلیم دی گئی. ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک خدا اپنے اندر کثرت رکھتا ہے اور اس کی جو کثرت ہے وہ خدا ثالوث یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ہے. آمین. جو ہم جس ایک خدا کو مانتے ہیں اس خدا میں کثرت ہے اور اس کی کثرت جو ہے ہمیں کتاب مقدس کے اندر بائبل مقدس کے اندر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ان کو پیش آتی ہے یا ان کے لیے اس کو سمجھنے میں مشکل بن جاتی ہے کہ یہ ایک خدا تین کیسے بن گیا یا اس کے اندر تین کی کثرت کیسے آ گئی. جس کو لے کر کے پھر بہتوں نے اپنی طرف سے تشریحات کو کر کے تعلیم کو بگاڑ دیا جن کا سامنا آج کے دور میں نہیں بلکہ رسولوں کو بھی رہا, اس کے بعد کے علماء کو بھی رہا اور آج بھی یہی مسئلہ ہے. لوگ خدا کو جب اس ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر خدا جو لامحدود ہے وہ اس انسانی ذہن سے, اس انسانی ذہن کی جتنی بھی وسعت ہے اس سے اوپر ہے, وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے. اور جب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی تعلیم بنا کر کے خدا کو پیش کرتے ہیں. یوں تعلیم بگڑ جاتی ہے. بہت زیادہ میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, لیکن میں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی خدا کے تعلق سے تعلیم یہ بھی ہے کہ خدا جسے پہلے باپ کے نام سے جانا جاتا تھا, ایک وقت آئی کہ وہ بیٹا بن گیا اور پھر ایک وقت میں وہی خدا روح القدس بن گیا. یہ تعلیم سراسر بدعت ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو سننے کے لیے, قبول کرنے کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے. جب لوگ بلیم کرتے ہیں, قومیں آپ پر بلیم کرتے ہیں کہ یہ واحد خدا کے ماننے والے نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. اس کو یاد رکھنا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. ہماری تعلیم کیا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. جب بلیم کرتے ہیں تو بلیم سے بچنے کے لیے یہ جو عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جس کے اوپر کچھ جماعتیں بلیم بھی کرتی ہیں, یہ عقیدہ ان کے لیے بڑا زبردست ہے ثابت کرنے کے لیے, بتانے کے لیے, لوگوں کے الزام سے بچنے کے لیے کہ بھئی خدا تو ایک ہی ہے. ہم اس کو باپ, بیٹا, روح القدس اس طور پر سمجھتے اور مانتے ہیں کہ وہ زمین پر آیا تو بیٹا بن گیا اور جب وہ زمین سے واپس گیا تو پھر اس نے روح القدس کی صورت اختیار کی. یوں ایک ہی خدا ہے جو کتاب مقدس کی تعلیم ہے. ہاں کتاب مقدس کی ایک خدا کے تعلق سے تعلیم تو ہے, لیکن ہمارا خدا اس طرح کا خدا نہیں جو دھوکہ دینے والا ہو یا جھوٹ بولنے والا ہو. آسمان پر سے بات کرے تو کہے میں بیٹا ہوں, زمین پر آ جائے تو کہے میں باپ ہوں. آپ ایسے شخص سے کیا توقع رکھو گے؟ میں ہی آپ سے کراچی میں بات کروں تو میں بولوں کہ میں باپ بات کر رہا ہوں اور جہاں پر آؤں تو میں کہوں کہ جو کراچی سے آپ سے بات کر رہا تھا میں اس کا بیٹا ہوں. ایسے شخص کو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ دھوکہ باز ہوگا, دھوکہ دینے والا ہی ہوگا. تو ایسے لوگوں نے خدا کو جاننے, خدا کو سمجھنے کی بجائے
آسان سا رستہ اختیار کیا، اور یوں آسان رستہ اختیار کرنے کے سبب سے وہ بدعتوں میں پڑ گئے، بدعت میں پڑ گئے، اور جو بدعت میں پڑ جاتا ہے وہ زندگی تک نہیں پہنچ پاتا۔ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، کتاب مقدس یہ سکھاتی ہے کہ جسے ہمیشہ کی زندگی چاہیے۔ آپ یوحنا کی انجیل کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ کو پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح جس کو تو نے بھیجا ہے اس کو جانے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی خدائے ثالوث کو جاننے میں، خدائے ثالوث کو سمجھنے میں ہے، اور جو کوئی خدائے ثالوث کو جانتا اور سمجھتا نہیں، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ پھر اس کی پاس جو زندگی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے، پھر اسے اپنے دعوے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ذات میں ایک ہے، لیکن جب ہم اس میں نگاہ کرتے ہیں اقنوم کے اعتبار سے تو اس میں ہمیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کی کثرت نظر آتی ہے۔ وہ جب ذات میں دیکھے تو وہ متحد ہے، اور جب آپ اس کو اقنوم میں دیکھیں تو وہ مشترک ہے۔ تھوڑی سی ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں میرا سر، ہمارے اندر سر کہنے والا ایک ہوتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میرا چہرہ، ہمارے اندر چہرہ کہنے والا ایک ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر 2-3 بچے یہاں پر آئے، ہم تھوڑا سا سیکھنے کے تعلق سے ہم ان کے اوپر بات کریں گے، بیٹھے آ جائے۔ تو جب ہم خدا کو مشترک دیکھتے ہیں، ساتھ میں وہ متحد ہے، جب آپ خدا کو مشترک دیکھتے ہیں تو پھر خدا آپ کو کتاب مقدس میں حوالہ اگر آپ پڑھیں جہاں پر خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آپ کو باپ اور بیٹا اور روح القدس ایسے ہی نظر آتا ہے۔ یسایہ کی کتاب جب اس میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، میں زیادہ حوالے پڑھوں گا نہیں، اس لیے کہ اگر میں یہ پڑھنے شروع کر دوں، آپ اسٹڈی والے لوگ ہیں، بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ ان حوالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر نہیں کوئی ہو تو پاس صاحب سے پوچھ لیجیے گا، ضرور آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ اس لیے میں زیادہ حوالے پڑھوں گا تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ میں زیادہ پھر ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گا میرے لیے بھی کہ میں اپنے مضمون کو وقت پر کلوز کر سکوں، اس لیے حوالے زیادہ نہیں پڑھوں۔ تو میں کہہ رہا تھا یسایہ کی کتاب میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی خدا کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جس وقت سے وہ تھا میں وہی تھا، اب خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اس حوالے کو بھی آپ دیکھیں گے تو خدا آپ کو دین کی صورت میں ایسے نظر آئے گا۔ ایگزامپل کے طور پر کہنا چاہوں گا، مثال کے طور پر کہنا چاہوں گا، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر کہنا چاہوں گا، جیسے بیٹی کہے باپ اور پھر بیٹی کہے بیٹا اور یہ کہے روح القدس، تو یہ مشترک ہے جو آپ کو اسی طور پر
میں جب ایک کہے گا میرا سر، یہاں پر جب باپ کہے گا میرا سر، بیٹا کہے گا میرا سر، اور روح القدس کہے گا میرا سر، تو کتنے سر ہوں گے؟ ایک۔ کتنے سر ہوں گے؟ ایک۔ لیکن جب وہ متحد ہوگا، پلیز آپ بیٹھ جائیے، تھینک یو، متحد ہوگا تو پھر اس ذات کے اندر جب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو بولے گا میرا سر، بیٹا بھی اندر ہی سے بولے گا میرا سر، اور روح القدس کے بھی اندر ہی سے بولے گا میرا سر، تو یہ کتنے سر ہوں گے؟ ایک سر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو ذات خدا واحد ہے، اور اس واحد خدا کے اندر تین اشخاص یعنی قانون ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو جو کہتا ہے میرا چہرہ، بیٹا کہتا ہے میرا چہرہ، روح القدس کہتا ہے میرا چہرہ۔ تو ذات میں جب باپ، بیٹا، روح القدس چہرے کی بات کرتے ہیں تو کتنے چہرے ہوتے ہیں؟ ایک۔ لیکن جب وہ شخص کے اعتبار سے، اقنومیت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ الگ الگ بھی نظر آتے ہیں۔ آمین۔ تو پیدائش سے لے کر کے شفا تک کتاب مقدس کو آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہی بتایا اور سکھایا جائے گا، بائبل مقدس کی تعلیم میں اسی طور پر آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر خدا کو آپ نے بہن صورت میں دیکھنا ہو تو وہ بھی بائبل مقدس میں آپ کو نظر آئے گا۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے یہ کہا کہ خدا روح ہے۔ آپ جب کتاب مقدس میں روح کو مؤنث کے طور پر دیکھیں تو یہ اقنوم کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذات خدا کی بات ہو رہی ہے۔ جب روح کی بات ہو، اور جب روح بائبل مقدس کے اندر مذکر کے طور پر لکھا ہو جیسے خدا کا روح، تو یہاں پر یہ ذات خدا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ذات خدا کے ایک اقنوم جس کو ہم روح القدس کے طور پر جانتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آمین۔ تو اسی طور پر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے، کیونکہ اگر مان لیا جائے جو لوگوں کی تعلیم ہے اس کے مطابق کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی مختلف چہرے لے کر کے مختلف وقتوں میں مختلف طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، تو پھر کوئی شخص خدا سے نجات پانے کے لائق بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ جو خوبیاں خدا میں آپ کو نظر آتی ہیں ان میں اس کی جو باپ کی خوبی ہے اس میں اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ عادل ہے۔ مسیح یسوع نے بھی کہا اے عادل باپ۔ پرانا عہدنامہ بھی اس کے تعلق سے جب اس کا تعارف کراتا ہے تو لکھتا ہے کہ وہ عادل ہے جو مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آج ہم خدا کے غلہ، خدا کی کلیسیا، خدا کی جماعت میں شامل ہیں، خدا کی میراث اور اس کی بادشاہی کے وارث ہیں، لیکن ہم سب پہلے گناہگار تھے، گناہ میں تھے، موت میں تھے، اور گناہ میں ہونے کے سبب سے ہم پر سزا واجب تھی، ہم پر سزا لاگو تھی، ہم سزا سے نہیں بچ سکتے تھے۔ اور اسی مجرم کو جب خدا کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کہے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے گناہ کیا ہے، لیکن میں نے اپنی کلیسیا بھی تو بنانی ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے، تو کیا خدا عادل رہے گا؟ اگر وہ رحم کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے کلیسیا بنانی ہے، چاہیے تو یہ ہے کہ سزا ملے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سب کو جہنم میں آگ میں جلنے والی جھیل میں ڈال دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں کو مجھے بچانا ہے، ان کو میں معاف کر دیتا ہوں، ان پر میں اپنے خون کو، اپنے بیٹے کے نام کے خون کو چھڑک دیتا ہوں، تو بتائیں
پھر معاف تو خدا کر دے گا، اس کے رحم والی صفت تو کام کرے گی، لیکن اس صورت میں خدا عادل نہیں رہے گا۔ خدا عادل اسی طور پر رہے گا، اسی صورت میں رہے گا جب وہ انصاف کرے گا۔ جب وہ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ تو انصاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کی صفت اس کے انصاف کے تقاضا کو پورا کرے۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ رومیوں کے نام پر اس رسول کا خط پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ خدا نے کیسے اس کو پورا کیا، اور آپ جب اس کو سمجھیں گے تو آپ پھر ذات خدا کو بھی سمجھیں گے، ذات خدا کو بھی جاننے والے بنیں گے کہ ہاں اگر خدائے سلوس نہ ہوتا تو انسان کا بحال ہونا، انسان کا آزاد ہونا، انسان کا بچ جانا اور نجات پانا ممکن نہیں تھا۔ اگر آپ تیسرا باب اور اس کی آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں، 24ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پیچھے آپ نے پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر کوئی گناہگار تھا، اور جب 24ویں آیت سے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے مگر اس کے